بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. سلام ان پر جنہوں نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام ان پر جنہوں نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام ان پر جنہوں نے دین کی آبیاری کی. سلام اللہ کے ان نیک حسی بندوں پر. سلام اللہ کے ان نیک حسی بندوں پر جنہوں نے دین کو ترجیح دی دنیا کے دھندوں پر. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، یہ آپ حضرات کا آپ کے مدرسے کا سالانہ پروگرام اور اس پروگرام کی بھی آخری نشست چل رہی ہے اور ابھی تقریباً 2.5-3 گھنٹے کے بعد آپ کا یہ پروگرام اختتام کی طرف پہنچ جائے گا. اللہ کا بڑا احسان اور کرم اور فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سال بھر کے اندر اللہ کی طرف سے ایک موقع آتا ہے. اللہ نے ہمیں یہ موقع پھر سے عنایت فرمایا اور وقت چونکہ اللہ کی طرف سے وقت بھی اللہ کی طرف سے چلتا ہے تو وقت آئے گا چلا جائے گا. لیکن جو لوگ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں گے اور اس وقت میں اور اب کے بعد جلسے کے اختتام تک جو بھی باتیں ہوں گی جو انہیں سنے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کچھ نہ کچھ اور کسی نہ کسی باتوں کے اوپر اللہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرما دیں گے. معزز سامعین کرام، ہم اس وقت میں یہاں جو آئے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں بیٹھنے کے اندر ہم یہاں 3 طرح کے لوگ موجود ہیں. اب ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ ہم کون سی فہرست کے اندر ہیں. پہلا گروہ یہ ہے کہ ہمارا سالانہ ہر سال پروگرام ہوتا ہے. چلو ہم چل کر کے دیکھ لیں کہ ہمارا پروگرام کیسا ہو رہا ہے. ہمارے پروگرام کے اندر کون کون لوگ آئے اور ہمارے پروگرام کے اندر کس نے کیا دیا. گویا کہ پروگرام کی زیبائش اور پروگرام کی رونق کو دیکھنے کے لیے ہم مدرسے کے اندر آئے اور بس یہ ہمارا مقصد تھا. دوسری جماعت
کہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے اور ہمارے یہاں علماء تشریف لائیں گے تو ہم علماء کی باتوں کو سنیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ثواب ملے گا. تیسرا طبقہ اور تیسری جماعت وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مدرسے کے اندر اس سالانہ پر انہوں نے اپنی حاضری دی، اپنے وقت کو قربان کیا، اپنے کاروبار کو چھوڑا کہ مدرسے کے اندر جو باتیں کہی جائیں گی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر ثواب بھی دے گا، اور ان باتوں کو سن کر کے ہمارے اندر جو خامیاں اور جو کمیاں ہوں گی ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہ باتیں بیان کی گئی، وہ گناہ بیان کی گئے کہ جن گناہوں سے ہم بچے ہوئے ہیں، جن گناہوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں ان گناہوں سے بچا رکھا ہے. اے اللہ آئندہ بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا مرحمت فرما دے. اور اگر کوئی کار خیر اور ثواب کے تعلق سے بات ہوگی، اگر ہم اسے کر رہے ہیں تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. اور اگر اس کار خیر کو ہم نہیں کر رہے ہیں، کوئی فرض ہم سے چھوٹ رہا ہے، کوئی عبادت ہم سے چھوٹ رہی ہے، کوئی حقوق ہم سے چھوٹ رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اب تک جو غلطی ہوئی اسے اللہ معاف کر دے، اور آئندہ ہم جو باتیں سنی گئی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ تین طرح کے لوگ ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کون سی نیت سے اور کس تعلق سے ہماری حاضری ہوئی ہے. تو یاد رکھیں، تیسرا طبقہ جو اس نیت سے آیا ہے کہ جو بھی کچھ کہا جائے گا اللہ اس کے اوپر ثواب بھی دیں گے اور ہم انشاءاللہ عمل کی کوشش کریں گے. ہم تمام لوگ یہی نیت لے کر کے بیٹھے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ہم عمل کی کوشش کریں گے، وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ اللہ بہانے کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نوازنے والی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس مجمع کے اندر آنے تک گناہوں کے اندر ملوث تھے، ہم نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرنے والے تھے، نہ جانے ہم نے دن کے اجالے میں رات کے اندھیروں کے اندر نہ جانے کیسے کیسے ہم نے گناہ کر رکھے ہیں. ان کا صرف ہمیں اور ہمارے اللہ کو خبر ہے، اور ہم نے یہاں آ کر کے ان گناہوں کو چھوڑنے کی اور آئندہ عزم مصمم کیا اور آئندہ پکا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزاریں گے. اپنا رہن سہن، اپنے معاملات، اپنے معاشرات، اپنی گھریلو زندگی، اپنے اخلاق، اپنا کاروبار سب کچھ دین کے مطابق بنائیں گے. اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی بڑے گناہگار ہو، اللہ رب العزت ہمیں ضرور بھی ضرور معاف فرما دیں گے. اس لیے میرے محترم بزرگ عزیزو، بڑا قیمتی وقت ہے اور بہت مختصر سا وقت بچا ہے. وقت آئے گا چلا جائے گا، اس لیے اس مختصر سے وقت کے اندر جو بھی کچھ باتیں کہی جائے، علماء ہمارے سامنے آ کر جو بھی باتیں بیان کرے، ہم انشاءاللہ دل کے اندر یہ ارادہ کرے، کوشش کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. معزز سامعین کرام، مختصراً آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں ایک بہت بڑی غفلت سے نکال کر ایک اہم ذمہ داری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور تاکہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے بن جائیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے. وہی رب العالمین ہمیں زندگی دینے والا، وہی رب العالمین ہمیں موت دینے والا، وہی رب العالمین ہمیں شفا دینے والا، وہی رب العالمین ہمیں بیماری دینے والا، وہی رب العالمین ہمیں نفع دینے والا، وہی رب العالمین ہمیں نقصان دینے والا ہے. جو ہماری ہر چیز کا مالک ہے، اسی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے
वाली जिंदगी है, जहाँ इंसान को कभी मौत नहीं आएगी। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, कि वहाँ इंसान मरना चाहेगा, मौत नहीं आएगी, बल्कि जो भी कुछ है, जिसके अच्छे अमाल होंगे अल्लाह उसे जन्नत की तरफ भेज देगा, जिसके बुरे अमाल होंगे अल्लाह उसे जहन्नम की तरफ भेज देगा। तो ये हमारी मुख्तसर सी जिंदगी, इस मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जिम्मेदारियां दी है, जो अहकाम अल्लाह ने हमें दिए हैं, हम उन्हें जितना पूरा करके इस दुनिया से जाएंगे और इस दुनिया के अंदर रहते हुए करेंगे, उसी एतबार से अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत का नुज़ूल हमारी जिंदगियों में होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ इंसान और जिन्नातों की जमात, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, मसलन मेरा दिल चाहता है गुनाह करने को, मेरा दिल चाहता है झूठ बोलकर हराम का माल कमाने को, मेरा दिल चाहता है कि किसी का हक मार करके मैं मालदार बन जाऊं, मेरा जी चाहता है कि किसी का हक दबा करके मैं मालदार बन जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने तुम्हें इस काम के अंदर, इस काम के वास्ते क्या करते नहीं भेजा, बल्कि दुनिया के अंदर मेरा तुम्हें भेजने का मकसद ये है कि जिस तरह मैं कहूँ, जिस तरह मैं तुम्हें हुक्म दूं, जिस तरह मैं तुम्हें हुक्म दूं, जिस तरह मेरा नबी तुम्हें हुक्म दे, उस तरह तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। और जो इस तरह जिंदगी गुजारेगा, जिसकी जिंदगी के अंदर दीन होगा, जिसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह का हुक्म और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर तरीका होगा, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी दी, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जिंदगी गुजारने का हमने तुम्हें इख्तियार दिया, चाहे अपनी जिंदगी अच्छी बना लो, चाहे अपनी जिंदगी खराब बना लो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक उसूल बयान फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कि जो आदमी भी दुनिया के अंदर रह करके अच्छे अमल करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मालदार हो गरीब हो, मुतवस्सित तबके का हो, वो चाहे अपाहज हो चाहे नाबीना हो चाहे सही सालिम हो, किसी भी हालत में हो, वो मोमिन। शर्त ये है किसी भी नेक अमल के कबूल होने के लिए मुसलमान होना शर्त है कि जो मुसलमान आमाल सालिहा करेगा। अब आमाल सालिहा क्या है, ये भी हमें शैतान ने धोखे के अंदर डाल रखा है। आमाल सालिहा कहा जाता है हर उस काम को करना जिसके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और उन तमाम गुनाहों से बचना जिन गुनाहों से अल्लाह ने मना किया है, और जिस तरह अल्लाह के हुकूक को अदा करना है इसी तरह बंदों के हुकूक भी जो अदा करेगा, ये है आमाल सालिहा का मफ़हूम। आज हम नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह भी है। न जाने हम कैसे कैसे गुनाह करते हैं, तो उसके ऊपर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिसकी जिंदगी मुकम्मल दीन के मुताबिक होगी, सहाबा की तरह, जिस तरह सहाबा ने अपनी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारी, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मन आमिला सालिहा, अच्छे अमल हो, मालदार हो, गरीब हो, मुतवस्सित हो, रंग के एतबार से काला, किसी भी रंग का हो, शर्त यह है कि मुसलमान होकर के अच्छे अमल करे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जिसकी जिंदगी के अंदर अमाल सालिहा होंगे हम जरूर भी जरूर उसकी जिंदगी को पाकीज़ा बनाएंगे, हम जरूर भी जरूर उसे दुनियावी एतबार से भी कामयाब करेंगे, उखरवी एतबार से भी कामयाब करेंगे। और यही हम में से हर एक की सोच है और यही हम में से हर एक की ख्वाहिश है। बस फर्क ये है कि हम जो सोच हमारी है
اور جس طرح ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہاں کامیابی نہیں بلکہ کامیابی وہاں ہے، اس طرح ہم کامیابی حاصل کریں جس طرح اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتلائی ہے۔ مثلا ہم کاروبار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کاروبار کے اندر برکت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے حلال مزدوری کے اندر برکت رکھی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی تجارت کو اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر حرام کاروبار کی ملاوٹ کرتا ہے، ہم میں سے جو جس کام سے منسلک ہے اس کام کے اندر کسی بھی اعتبار سے حرام خوری کا شکار ہوتا ہے، اپنے مال کے اندر گڑبڑی کرتا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر جو خوشی چین سکون ہونا چاہیے وہ اس چین سکون اور خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر مکمل دین ہو، جب دین ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کے اندر سرخرو فرمائے گا، اللہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ تو جیسے اسلام لانے کے بعد اور ہمارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کرنے کے بعد جہاں ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہاں ان میں سے ایک اہم ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ آپ اس آیت کے ترجمے کے اوپر غور کریں، پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کتنا اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں، چونکہ اس آیت کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، مالدار کے ساتھ بھی ہے، غریب کے ساتھ بھی ہے، متوسط کے ساتھ بھی ہے، مرد کے ساتھ بھی ہے، عورت کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ نے سب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور پتھروں کو بنایا ہے، جس آگ کا ایندھن اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور پتھروں کو بنایا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کے اوپر ایسے زبردست، ایسے تندخو مزاج والے فرشتے اور ایسے سخت مزاج والے فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے اس جہنم کی آگ کے اوپر، اس جہنم کی آگ کے لیے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو مسلط کیا ہے کہ ان کا کام یہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ جسے کہے گا جہنم کے اندر جتنا عذاب دو، جس طرح عذاب دو، جو اللہ کا حکم ہوگا اس اللہ کے حکم کے اندر وہ دوزخ کا عذاب دینے میں نہ ذرہ برابر کمی کریں گے نہ ذرہ برابر زیادتی کریں گے، بلکہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جسے جتنا عذاب دینے کا اللہ حکم دیں گے وہ اتنا اسے عذاب دیں گے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو ذمہ داری دی ہے، دو ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلی ذمہ داری مرد ہو یا عورت ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہی سوال ہے، ہمارا آپ سے یہ محاسبہ ہے کہ ہم اس آگ سے، کہ جو آگ دنیاوی اعتبار سے اس آگ کا 70واں حصہ ہے، اس آگ کی ذرا سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ آگ جس کی شعاعیں اور جس کے اندر سختی 70 گنا زیادہ ہوگی، اس آگ کا کیا عالم ہوگا ہم اسے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے۔ اب ہمیں سب سے پہلے تو محاسبہ یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانے والا عمل کرتے ہیں یا آگ کے اندر جانے والا عمل کرتے ہیں، یہ ہمارا اس وقت کا محاسبہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی
نمازیں فرض کی ہے. ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ ایمان کا ہے, نماز کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود اپنے اوپر جو اللہ نے 5 وقت کی نمازیں ہر حال میں ہمارے اوپر فرض کی ہے, ہم اسے کتنا ادا کرتے ہیں. اسی طرح دیگر جو دوسرے احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے بتلائے ہیں, ہم انہیں بھی کتنا کرنے والے, اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ان گناہوں سے کتنا بچنے والے ہیں. لیکن میرے محترم بزرگ و عزیزوں, اپنی ذات تک کا مسئلہ ہو, اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم, کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. چونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ مشرک کے علاوہ مسلمان کسی بھی درجے کا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نہ ایک دن چاہے اول رحلہ کے اندر اور چاہے اسے اس کے گناہوں کی سزا دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے, لیکن ایمان کا ہونا شرط ہے. اب جس طرح بھی ہماری جان بچے گی بس یہ اللہ رب العزت کی بہتر جانتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے ہمارا اس دنیا سے اس حال میں جانا ہو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو اور ہم اللہ کے حقوق کو پورا کر کے جائیں اور بندوں کے حقوق بھی اس دنیا سے پورا کر کے چلے جائیں, تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اسی کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, لیکن کامیاب وہ ہے جسے دوزخ کے عذاب سے بچا کر اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. تو اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو. اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کے دوسرے جز کے اندر وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اس کو بٹھائیے مرد رات کون نہیں ہو کہ خالص ہم اپنے آپ کو دین دار بنا لے, ہم نمازی بن جائے, میں از خود تہجد پڑھنے والا بن جاؤں, میں اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاؤں, میں اللہ کے حقوق کو پورا کرنے والا بن جاؤں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے کام نہیں چلنے والا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں وَأَهْلِيكُمْ, جو تمہارے اہل و عیال ہیں, جن کے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے, جن کے اوپر تمہارا کنٹرول ہے, جس طرح تمہیں اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا ہے اسی طرح اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچانا ہے. آپ حضرات بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا وہیں کچھ مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اور احادیث کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر اتنا اونچا مقام اور آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان فرمایا, آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہم فضیلت اور اتنا اونچا مقام, حتیٰ کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر ماں باپ ظالم ہو, اولاد کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں, فرمایا تب بھی ان کے ساتھ برا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا رکھا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اللہ نے اتنی بڑی فضیلت اور اتنا اہم اور اتنا بلند مقام والدین کا کیوں رکھا ہے, کیوں اللہ نے اتنی فضیلت بیان فرمائی؟ وجہ اس کی یہ ہے اللہ رب العزت نے
میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جس طرح رب العالمین کی ذات پالنے والی ہے، رب العالمین رزق دینے والا ہے، رب العالمین ہمارے کام بنانے والا ہے، رب العالمین ہمیں ہر پریشانی سے نجات دلانے والا ہے، جس طرح رب العالمین ہمارے سارے کام بناتا ہے، اسی طرح ماں باپ کا اولاد کو بننے بگڑنے کے اندر، اولاد کی تربیت کے اندر، اولاد کو بنانے سنوارنے کے اندر ماں باپ کی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں باپ کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک احکام لاگو ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ وہ کہیں بھی پیدا ہو، کسی مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہو، کسی یہودی کے گھر کے اندر پیدا ہو، کسی عیسائی کے گھر کے اندر پیدا ہو، کسی آتش پرست کے گھر کے اندر پیدا ہو، کسی اللہ کے دشمن کے گھر کے اندر پیدا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اب اس کے بعد بندہ جس گھرانے کے اندر، جس گھر کے اندر اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جس گھر کے اندر بچہ آنکھ کھولتا ہے، جس گھر کے اندر بچہ پلتا بڑھتا ہے، اب وہاں کے ماحول سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اگر باپ یہودی ہے، اگر باپ یہودی ہوتا ہے تو بچہ بھی یہودیت کی طرف جاتا ہے، او یُنَصِّرَانِهِ، اگر باپ عیسائی ہے تو بچہ بھی بیٹا بھی عیسائیت کو رخ اختیار کرتا ہے، او یُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اگر آتش پرست ہے، ماں باپ اگر آگ کی پوجا کرنے والے ہیں تو بچہ بھی اسی طرف جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت، اولاد کو بنانے، اولاد کو سنوارنے کے اندر سب سے اہم وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خالص اپنے نمازی بننے کے اوپر، خالص اپنے حاجی بننے کے اوپر، خالص اپنے روزے دار بننے کے اوپر اکتفا نہ کرو، بلکہ جس طرح اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو، اپنے آپ نیک اعمال کرتے ہو، اگر تمہاری اولاد بگڑی، اگر تمہاری اولاد کسی غلط کام کی طرف گئی، اگر تمہاری اولاد نے کوئی غلط قدم اٹھایا یا تمہاری اولاد دین سے دور ہوئی تو کل قیامت کے دن تم سے باز پرس ہوگی، کل قیامت کے دن تم سے سوال و جواب ہوگا کہ آخر ہم نے تمہارا اتنا اونچا مقام رکھا تھا، ہم نے تمہاری ایسی فضیلت رکھی تھی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہم اپنی فضیلتیں سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماں باپ کا اللہ نے اتنا اونچا مقام رکھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ نے یہ مقام رکھا ہے آخر ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرتے ہیں؟ جو جس ذمہ داری کی وجہ سے، جس وجہ سے اللہ نے اتنا اونچا مقام رکھا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے ہم سب کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور آج ہماری نسلیں اور آج ہمارے بچے جو برباد ہو رہے ہیں، 8 10 سال کے بچے وہ شراب نوشی کے اندر اور اسی طرح سے نشے کے کاموں کے اندر، جوئے بازی کے اندر، سٹے بازی کے اندر لگ رہے ہیں۔ کیا ہم نے سوچا کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم شروع میں اپنے بچوں کو جب وہ کسی غلط کام کی طرف جاتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے چونکہ ہمیں اسلامی تعلیم سے واقفیت نہیں ہے، ہم خود پڑھے نہیں اور ہم نہ کسی عالم کی بات سننے کے لیے، بس ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ بنا دیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری رکھی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر کون کون سے احکامات ہماری اولاد کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں۔ سب سے زیادہ آپ مجموعی اعتبار سے ہم سب اس کے اندر شامل ہیں، سب سے زیادہ ہمارے وہ بچے، ہماری وہ بہنیں، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ اولاد سب سے زیادہ معاشرے کے اندر اگر غلط کاموں کی طرف ہے تو وہ ان ماں باپ کی ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آج
لیے وقت نہیں ہے کہ آخر آگے چل کر کے کیا کرے گا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ کیسے ہمارے بچوں کی چھوٹے کی کیسی کیسی زندگی گزر رہی ہے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب چونکہ ہم بہانہ بنا سکتے ہیں، اور چونکہ بہانہ تو ہم کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، آج ہمیں پتا ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ کوئی بھی گڑبڑی نہیں کر سکتے۔ فرشتے کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں کے اوپر مسلط ہے، وہ صرف وہ لکھتے ہیں جو اللہ، جو بندہ اگر اچھے اعمال کرتا ہے تو اچھے اعمال کو لکھتے ہیں، برے اعمال کرتا ہے برے عمل لکھتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے کہے گا، اے اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے، اے اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے ہیں۔ چونکہ ہماری فطرت ہے کسی بھی طرح ہمارا کام جل جائے تو اللہ کل قیامت کے دن یہ کریں گے، اليوم نختم على افواہہم، جس زبان سے ہم بول رہے ہیں، جس زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں، جس زبان سے الٹا سیدھا بولتے ہیں، جس زبان سے ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن ہماری زبان کے اوپر مہر لگا دے گا۔ اور ہم نے ان ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں، پیروں سے جو گناہ کیے ہیں، کانوں کے ذریعے سے جو گناہ سنے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے جن گناہوں کو دیکھا ہے، نامحرم کی طرف ہم نے نگاہ اٹھائی ہے، یہ تمام کے تمام ہمارے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے۔ پیر گواہی دے گا، اے اللہ یہ کھلا جگہ، کھلا غلط کام کرنے کے لیے ان پیروں سے گیا تھا۔ ہاتھ گواہی دیں گے، اے اللہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے اس نے یہ گناہ کام کیے۔ یہ آنکھیں گواہی دیں گی، اے اللہ ان آنکھوں کے ذریعے سے اس نے یہاں غلط نگاہ دیکھی۔ یہ کان گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے، اے اللہ ہمارے ذریعے سے اس نے یہ غلط باتیں سنی۔ لیکن وہاں بھی کام نہیں چلے گا، اللہ رب العزت ان سے گواہی دلوا دیں گے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی ہم بہانہ یہ بناتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی ہماری کمی یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری اولاد کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ نتیجہ ہے کہ آج ہماری نسلیں نہ دینی اعتبار سے ہیں نہ دنیاوی اعتبار سے۔ اب کچھ حضرات ذہنوں کے اندر یہ بات ہوگی کہ ہم تو بے حد کوشش کرتے ہیں، ہم میں سے کون نہیں چاہتا، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ میری اولاد ناکام ہو جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ میرا بچہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائے، اور اگر موقع مل جائے تو دینی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ خالص کہنے سے کام نہیں چلے گا، خالص ایک دو دفعہ تمہارے اپنے بچے کو تنبیہ کرنے کی وجہ سے کام نہیں چلے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ہم سب اکثر کے ہیں، ہم باپ کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے، اس کے اوپر سوچنے کی بات ہے، ہماری یہ بہانہ بازی نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ آگ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تاکہ ہم کل بہانہ بنا سکے، اور ہم بہانہ بناتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، کل جب وہ کسی غلط کام کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن نہیں مانا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بچے کو، وہ چاہے کتنا ہی بڑا نافرمان ہو، جس طرح اپنے بچے کو آگ سے بچانے کی، آگ کے اندر ڈالے جانے سے اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کی کوشش کرتے ہو، اس طرح تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مثلا ہمارا کوئی چھوٹا بچہ، اس کے سامنے آگ ہے اور وہ بچہ کھیلتا کھیلتا اس آگ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اب ہم یہ سمجھے، ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ادھر غلط جا رہے ہیں، آپ ایسا نہ کرو بیٹا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ آپ حضرات ایمانداری سے بتائیے، مجمع میں وہ بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور قریب ہے کہ اس آگ کے اندر ڈل کر کے وہ بچہ اس آگ کی لپیٹ کے اندر آ جائے اور اس آگ کے ذریعے سے اسے تکلیف پہنچے۔ کیا ہم اس
وقت میں خالص بیٹھے بیٹھے کیا اسی پر اکتفا کریں گے کہ بیٹا آپ ایسا نہ کرو، آگ کی طرف جاؤ، آگ کی طرف نہ جاؤ؟ کیا ہم اس وقت ایسا کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہمارے جسم سے جان نکل جائے گی، ہم بے قرار ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے پیروں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، ہم چل بھی نہیں سکتے۔ جب بھی حتی الامکان کوشش کریں گے کہ دوڑ کر کے اپنے اس پیارے بچے کو، اس بچے کو جس آگ کے اندر وہ گرنے والا ہے، اس آگ سے اس بچے کو بچا لے، یہ ہماری کوشش ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح دنیاوی اعتبار سے تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو آگ کے اندر ڈلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، صرف زبان نہیں بلکہ حتی الامکان اسے بچانے کی کوشش کرو گے، جس طرح دنیاوی اعتبار سے دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو گے، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ صاحب محمد اشفاق اپنا نام بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے مدرسے کا 2500 روپے سے تعاون کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے عطیے کو قبول فرمائے۔ بہرحال تو جس طرح دنیاوی اعتبار سے یہ ہم سب بہانہ بناتے ہیں، ہم سب اس کے اندر شامل ہیں، آج ہماری نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں، صرف ایک دو مرتبہ کہہ دیا اس کو اوپر اکتفا کر لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ ہم تو اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی اولاد غلط کام کرتی ہے اور عدالت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ملوث اور اس کی سزا کے اندر ماں باپ کو شامل ہونا پڑتا ہے۔ جس طرح دنیاوی اعتبار سے دنیاوی حکومتیں وہ تسلیم نہیں کرتی بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ تو اپنے بچے کو روکنا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، جس طرح دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کو آگ کے اندر ڈالے جانے سے تم اسے آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، اس طرح اس جہنم والی آگ سے جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ بڑی ہے، جس طرح دنیاوی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ طریقے سے اور اس سے بھی کہیں زیادہ اہتمام سے جہنم کی آگ سے بچانے کی اپنی اولاد کو کوشش کرو۔ اب ہم سب اندازہ کریں کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے، آپ جہنم کی آگ چھوڑ دیجئے، ہم اپنی اولاد کو اس کی دنیاوی زندگی جو مرنے سے پہلے کی زندگی ہے، اس کی زندگی دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے اچھی بن جائے، ہم میں سے کتنے ماں باپ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم شروع میں سوچتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسے نہیں روکا جاتا، اسے برے کاموں سے نہیں روکا جاتا، آج تو پیار محمد کے اندر ہم اسے گناہوں سے نہیں روکتے، ہم اسے غلط چیزوں سے نہیں روکتے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ڈاکو، کوئی بھی چور، کسی بھی تعلق سے گناہ کرنے والا، کوئی بھی شروع میں ماں کے پیٹ سے بڑا گناہ نہیں کرتا، بلکہ پہلے چھوٹا گناہ ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر دھیرے دھیرے بڑے جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہر ماں باپ اپنے بچے کے اوپر مکمل کنٹرول کر کے، اپنی تربیت کا مکمل حق ادا کر کے، اگر اس کو اول وہلہ کے اندر، اگر اس کو شروع ہی میں اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول کر لے تو آپ بتائیے کیا وہ بڑے گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بیماری ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ شروع میں سوچتے ہیں کہ بچہ ہے، بچہ ہونے کی وجہ سے نہیں کہتے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنا اس کی عادت بن جاتا ہے، اب ہم اسے مارتے پیٹتے ہیں، اب ہمارے بس سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح چھوٹے بچے اور اپنے خاندان کے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ آپ کہیں کو چلے جا رہے تھے، راستے میں
किसी जगह सदके की खजूरें रखी हुई थी, बच्चा बच्चा होता है। इसे गौर करने और हम सबको सोचने की बात है, फिर हम अपना मुहासबा करें। याद रखें, अगर हम मुहासबा करेंगे, हम सोचेंगे, तो ऐसा नहीं है हम अपनी औलाद की तरबियत कर सकते हैं, उन्हें सही रास्ते ला सकते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे पास दुनियावी बातें करने के लिए, दूसरों की बुराई करने के लिए, दूसरों का माल हड़प करने के लिए, दूसरों के लिए बुरा सोचने के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो ये वक्त नहीं है कि किस तरह हमारी औलाद दीनी और दुनियावी एतबार से संवर जाए। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु छोटे बच्चे हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हैं, उन्होंने सदके की एक खजूर उठाकर अपने मुंह में डाल ली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन हजरत हसन को फरमाया, कफ कफ, ये अरबी का जुमला है जिसे वो अपनी उर्दू जबान में कहते हैं थू थू, कि आप इसे बाहर निकाल दीजिए। हजरत हसन छोटे बच्चे हैं, आपने ये गवारा नहीं किया कि हजरत हसन के पेट में अभी हालांकि वो बच्चे, जैसा कि हमारा तस्वूर है कि अभी अपने औलाद को गुनाह कर लेने दो, जब ये बड़ा हो जाएगा ये खुद ब खुद समझ जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन हजरत हसन को तंबीह फरमाई कि हसन, हमारे लिए और हमारे खानदान के लिए ये जायज नहीं है कि हम सदके का माल उठाएं। ये देखिए, हजरत हसन बच्चे हैं। दूसरी तरफ अब आप ये समझेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बच्चों से, अपने नवासों से कैसी मोहब्बत थी। अब आप एक तरफ मोहब्बत भी देखिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से इतनी मोहब्बत थी कि अगर आप बयान कर रहे हैं, आप खुतबा दे रहे हैं, सहाबा को समझा रहे हैं, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए एक मर्तबा, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको फौरन गोद में उठा लिया। और एक रिवायत के अंदर है कि आप एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज पढ़ते हुए उन दोनों में से कोई एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ मुबारक के ऊपर आकर सजदे की हालत में बैठ गए। आप उसकी वजह से आपने लंबा सजदा किया। तो एक तरफ मोहब्बत इस तरह करते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन दूसरी तरफ जरा सी तंबीह और जरा सी गलती के ऊपर फौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि नहीं, आप ऐसा न करें, हमारे लिए सदके का माल खाने की इजाजत नहीं है। तो आपने शुरू में तंबीह फरमाई। और हमारा हाल क्या है? अब हम अपना मुआज़ना करें, हम अपनी औलाद की तरबियत किस तरह करते हैं कि बच्चा शुरू में गाली दे रहा है, दे लेने दो। बच्चा किसी के मार के आ गया, मार लेने दो। बच्चा किसी के बाहर से चप्पल उठा करके लेकर के आ गया, ले आने दो। लेकिन सवाल ये है कि आज जब ये गाली दे रहा है, हम इसे नहीं रोकेंगे। आज ये किसी को मार के आया है, हम इसे मना नहीं करेंगे। आज ये किसी का कुछ माल लेकर के आया है, हम इसे नहीं रोकेंगे, तो यकीनी तौर से कल वो इससे बड़े जराइम के अंदर मुब्तला होगा। और यही होता है, और ये हो रहा है हमारे सामने। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीजों, सबसे ज्यादा हमें जरूरत है इस बात की कि जिस तरह हम अपनी फिक्र करते हैं, अपनी औलाद को बनने बिगाड़ने के अंदर हमारे लिए, हमारे ऊपर सबसे अहम जिम्मेदारी है। हम उनके माँ बाप हैं, उनको दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी उम्दा तरबियत और दीनी तालीम देने की कोशिश करें। पूरे कुरान और हदीस के अंदर बेशुमार जगह के ऊपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातें बयान फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों अजीजों, अगर हमने शुरू से अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखा, अपने बच्चों को काबू में रखा, तो इंशाअल्लाह कल ये औलाद हमारी नाकामी और रुसवाई और माशरे के सामने हमारी जिल्लत का सबब नहीं बनेगी। वरना आज जिस तरह की नस्लों की जिंदगी गुजर रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कसूर हम माँ बाप का है कि हम अपनी औलाद का मुकम्मल हक अदा नहीं करते। ये फजीलत सुनकर हम सब खुश होते हैं कि अल्लाह ने माँ बाप का ये मकाम रखा है, लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ने ये फजीलत क्यों रखी? ये इसलिए
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، تم میں سے ہر ایک سے بات پوچھ کی جائے گی جو جس کے ماتحت ہے۔ اگر کوئی حاکم وقت ہے والامام راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ، اگر کوئی حاکم وقت ہے، اگر کوئی قوم کا ذمہ دار ہے، اگر کوئی قوم کا سربراہ ہے، تو اس سے تمام لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ معاشرے کے اندر یہ غلط کام ہو رہا تھا، معاشرے کے اندر کسی کا حق دبایا جا رہا تھا، معاشرے کے اندر کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ آج یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے نگہبان بنایا ہے، لیکن ہماری نگہبانی کا حال یہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، کہ مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، اور نوکر اپنے آقا کے مال کے اندر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے فرمایا حاصل کلام یہ ہے کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کی نگہداشت کے اندر اور جس کے ماتحتی کے اندر کوئی نہ ہو، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ہے، کسی کے اندر کم نگہبان ہے، کوئی کم کا نگہبان ہے، کوئی زیادہ کا نگہبان ہے، لیکن ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اب ہم اپنے محلے، اپنے معاشرے اور اپنی برادری کے بارے کے حقوق کے بارے میں تو کیا جواب دیں گے؟ اگر ہماری اولاد، ہمارے گھر کا کوئی فرد کسی کا حق مار کر کے آ جائے تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھائی، ہماری اولاد حق مار کر کے آئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے جو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ہم یہ کہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، آپ نے یہ کام ناجائز کیا ہے، ہمارے لیے کسی کا ناحق مال لینے کی ہمارے مذہب اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوگا وہ آپ کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہم سب کے ساتھ یہ بیماری ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی، ہماری اولاد اگر کسی گناہ کو کرتی ہے تو ہم گناہ کے اندر اس گناہ سے روکنا نہیں بلکہ اس گناہ کے اندر اس کا ساتھ دیتے ہیں، جب ختم کرنے کو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا وہ گناہ کرنے والا ہماری اولاد اس گناہ کے اندر شامل ہے، اتنا ہی چونکہ ہم اپنی اولاد سے جس کا حق مار کر کے آیا ہے، جس کے اوپر ظلم کر کے آیا ہے، جس کا مال دبا کر کے لے کر کے آیا ہے، جس کو اس نے اذیت دی ہے، اگر ہم چاہتے تو اس کا حق واپس دلوا سکتے تھے، اس کا مال واپس کروا سکتے تھے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ یاد رکھیں دنیاوی اعتبار سے آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی اگر ذرا سا اختلاف ہو جائے، وہ اختلاف کم نہ ہو کر کے دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا وہ ظالم، وہ قتل کرنے والا، وہ حق دبانے والا، وہ کسی دوسرے کا حق مارنے والا، جتنا بڑا ظالم وہ ہوتا ہے، اس سے بڑے ظالم ہم خاندان والے، برادری والے ہوتے ہیں کہ ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اسے گناہ کے اوپر اسے اور آمدہ کرتے ہیں کہ آج تو ایک کا مار کر کے لے کر کے آیا ہے، کل اور کا مار کر کے لے کر کے آیا، لیکن کل جب میدان محشر کے اندر آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، میدان محشر کے اندر کیسا بھیانک منظر ہوگا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں پتا چلے گا کہ جو ہم نے گناہ کر رکھے ہیں وہ گناہ تو ان گناہوں کی سزا تو ہمیں جھیلنی پڑے گی۔ اسی طرح ہمارے ماتحتوں نے اور جو ہمارے تعلق اور جن کی نگہبانی اور جو ہماری ذمہ داری کے اندر آتے ہیں، اگر انہوں نے کسی کا حق دبایا اور ہم اس کے اوپر خاموش رہے تو کل قیامت کے دن ہمیں ان کا بھی جواب دینا ہوگا اور ہم بھی اس گناہ کے اندر شامل ہیں۔ یہی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کے اوپر مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
لیکن اگر تمہاری اولاد ہی ہے، تمہارا بالکل حقیقی بھائی ہے، اگر وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی ظلم و ستم کر کے آیا ہے، تم اس حالت میں اس کا ساتھ نہ دو، بلکہ اس کی خلاف ورزی کرو، اس کو سمجھاؤ، اسے آمادہ کرو کہ وہ اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ حضرات، آپ سب یہاں بزرگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات ایمانداری سے محاسبہ کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہماری بستی کے اندر اگر ہر محلے اور ہر خاندان بلکہ ہر گھر کا ماں باپ اپنے بچوں کو مکمل گناہ کے اوپر ان کی مدد نہ کرے تو اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آئندہ اس گناہ کو کرے، اور جو گناہ کیا ہے اس کا بھی اسے واپس کرنے کے اوپر مجبور ہوگا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، نہ ہم سوچتے۔ میں نمازی بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن میرے بیٹے نے کسی کا حق مارا ہے تو میری زبان سل جائے گی، ممبر کے اوپر بیٹھ کر میں تقریر کر دوں گا، لوگوں کو سمجھا دوں گا، لیکن میری اولاد حق مار کے آئی ہے، میری زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا۔ میں اپنی اولاد کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو ناجائز کر کے آیا اسے چھوڑ دے، نہیں، بلکہ میں اپنی اولاد کا اگر معاشرے کی اور دکھلانے کے لیے تھوڑی بہت مخالفت بھی کروں گا، لیکن اندر اپنی اس ظالم اولاد کی مکمل حمایت کروں گا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ کم نہیں بلکہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کا قصوروار وہ کرنے والا نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہم سب جو اس کا ساتھ دینے والے ہیں، چونکہ اسے تقویت ملی ہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا، اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ اگر کوئی نیک کام کر کے آیا ہے، کوئی تقوی والا کام کر کے آیا ہے، اس کے اندر اس کی مدد کرو نیک کاموں کے اندر، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں، بس یہ ہماری برادری کا ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارے کنبے کا ہے، بھلے ہی چاہے اس نے غلط کر دیا، بھلے ہی چاہے اس نے ناحق قتل کر دیا، لیکن ساتھ ہمیں اپنے بھائی کا دینا ہے۔ تو پھر ہم کاہے کے مسلمان ہیں؟ کہاں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے والے ہیں؟ قرآن و حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ اگر گواہی دینے کا نمبر آ جائے، تمہاری اولاد بھی ہو، اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کے غلط ہونے کی گواہی دو۔ یہ ہے اسلامی تعلیم، اور یہ تعلیم ہمارے درمیان سے نکلی، اس لیے آج ہمارے یہاں جو اختلاف ہوئے وہ کم نہیں بلکہ بڑھتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں عزیزوں، بہت ہی اہم بات ہے، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک صاحب اولاد ہے، اولاد کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ ہم انہیں بنائیں گے تو وہ بن جائیں گے، اگر ہم انہیں بنانے کی کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے، محنت ایسی نہیں جیسی ہم نے مثلا ہماری اولاد، ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، لیکن ہماری اولاد سو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بلکہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کہہ بھی دیا بھائی نماز پڑھ لیا کرو، کیا اس سے کام چل جائے گا؟ کوئی غلط کام کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا، نوجوان ہٹے کٹے، اللہ نے صحت تندرستی دی، روزہ نہیں رکھ رہا، تو ہمارے چہرے کے اوپر کوئی بل نہیں پڑتا ہے۔ تبلیغ کس چیز کا نام ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کے اندر کنٹرول کریں، ہم اپنے گھر کے اندر، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اے نبی جی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے گھر والوں کو نماز پڑھنا اور پھر اس کے اوپر جمع رہنے کی تاکید اللہ رب العزت نے یہ اس لیے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں دوسروں کو اپنی باتوں کے اندر، دوسروں کو اوپر اپنی باتوں کا اثر ڈالنا ہے تو پہلے خود اپنے اس کاموں کا پابند بنیے، پھر اس کے بعد اب آپ دوسروں کو کہیں گے، اپنی اولاد کو کہیں گے۔ اب مثلا ایک باپ بے نمازی ہے، اب وہ اپنی اولاد کو کہہ رہا ہے کہ جا کر کے نماز پڑھ آؤ، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب اولاد کہتی ہے کہ اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو آپ پہ بھی تو فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بالمقابل اگر یہ ہو کہ باپ نماز پڑھنے جا رہا ہے، بیٹا بھی ساتھ جائے گا تو اسے کہا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں عزیزوں، بات کتنی لمبی ہو اور کتنی مختصر ہو، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری نسلوں کے بگاڑ کی سب سے اہم وجہ ہم خود ہے کہ
ہم اپنی اولاد کی مکمل نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں. وہ چاہے کسی بھی اعتبار سے حرام حلال کسی بھی طرح سے مال لے کر کیا جائے، وہ ہمارا اس کے اوپر ذرہ برابر بھی ہمارے لیے جو اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. حالانکہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس طرح مال حرام سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اپنی اولاد کو بھی مال حرام سے بچانے کی کوشش کرے. اخیر میں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں، وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مال حرام اور مال حلال آج تم اپنی اولاد سے پوچھتے نہیں ہیں کہ کہاں سے لایا، کیسا لایا. تسبیح چل رہی ہے، حرام طریقے سے کھڑا کر کے لایا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہماری تسبیحوں میں جان ہے نہ نمازوں میں جان ہے. اس واقعے کو تھوڑا سا غور سے سننے کی ضرورت ہے. حضرت نے نقل کیا ہے کہ دیوبند کے اندر کسی صاحب نے دعوت کی. اب حضرت دعوت کے اندر تشریف لے گئے، لیکن دعوت کا ایک لقمہ، آپ اس کے اوپر غور کیجئے کہ صرف دعوت کا ایک لقمہ کھایا اور حضرت کو احساس ہوا کہ مال کے اندر گڑبڑ ہے، یہ مال صحیح نہیں ہے. تو تحقیق کری، بعد میں پتہ چلا کہ ہاں بات یہی ہے کہ مال کے اندر گڑبڑ تھی، یہ مال صحیح نہیں تھا. صرف ایک لقمہ. تو حضرت فرماتے ہیں میرے سے پیچھے آ گئے کہ 2 مہینے تک، تقریباً 70 دنوں تک جو میرے اعمال کی نورانیت تھی، وہ اعمال کی نورانیت ختم ہو گئی. گناہ کرنے کی طرف دل چاہتا اور نیک کام کرنے سے طبیعت جو ہے وہ اکتاہٹ پیدا ہوتی. صرف ایک لقمہ، اور وہ بھی پتہ نہیں تھا. جب اس ایک لقمے کی وجہ سے اتنے بڑے اللہ والے اور ایسا عالم کہ اتنے دنوں تک نہ نماز کے اندر طبیعت لگتی ہے نہ کسی نیک کام کے اندر گناہ کرنے کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے. اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم سب کو کتنے بڑے گناہ گار ہیں، صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم مسجدوں کے اندر جاتے ہیں تو مسجدوں کے اندر جانے کے بعد ہم سنتوں کی نیت باندھتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، تو ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ بھاگو مسجد سے، نکلو نکلو جلدی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر ہماری بدعمالیاں اور ہمارے گناہوں کے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے جو ہمارا ایمانی نور ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا بوجھ وہ ہمارے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا مسجدوں کے اندر سکون اور ہمارا مسجدوں کے اندر طبیعت نہیں لگتی اور ہمارا نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی میں تو پڑھنا چاہتا ہوں، میں تو اور نوافل پڑھنا چاہتا ہوں، میں تو فرض پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن طبیعت نہیں کرتی. وہ طبیعت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرتے 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 ایمانی نور وہ کم ہو چکا ہے اور گناہ کرتے کرتے ہمارا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے. اس لیے ہمارا مسجدوں کے اندر طبیعت نہیں لگتی، اس لیے ہمارا بیانات سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس دین کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے. اور اسی لیے جب کوئی ہمارے دروازے کے اوپر اللہ کے گھر سے اللہ کی منادی کے لیے آتا ہے تو ہم بستر سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایمانی نور گناہ کرنے کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ عزیزوں، جہاں ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری تو جیسی زندگی گزر رہی ہے گزر جائے گی، لیکن آپ میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو اولاد والے ہیں، کم از کم ہمارے اعمال جو ہوں گے ہم انہیں ہی بھگت لے. اللہ کے داد سے امید ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. لیکن حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو دیندار ہوں گے، اعلیٰ درجے کے متقی ہوں گے، لیکن اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی اولاد کو گناہوں سے نہ روکنے کی وجہ سے، باوجود یہ کہ وہ جنت کی طرف جانے والے ہوں گے، پھر انہیں دوبارہ جہنم کے اندر جانا پڑے گا. اس لیے آپ حضرات یہ نہ سمجھے کہ خالص ہم ماں باپ بن گئے، اللہ نے ہمارا بہت اونچا مقام رکھا ہے، نہیں، بلکہ اولاد کے بننے بگڑنے کے اندر، اولاد کے سنورنے کے اندر، اولاد کو کامیاب اور ناکام بنانے کے اندر ماں باپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے.
دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ نے ہمیں ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے جو حقوق ہمارے اوپر لازم کیے ہیں اللہ ہم سب کو وہ تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. اور اللہ رب العزت اسی طرح ماں باپ کے ہمارے اوپر پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے اور دوسرے لوگوں کے جو حقوق ہمارے ساتھ وابستہ ہے اللہ ان تمام حقوق کو اللہ ہم سب کو پورا کرنے والا بنا دے. اللہ اس وقت میں جو بھی کچھ کہا گیا اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.